بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کچ فہم افراد، بعض نادان افراد، بعض تاریخ سے ناواقفیت اور تعصب میں مبتلا افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ حالت ایمان پر نہیں تھے، لیکن صاحبان تحقیق کے نزدیک چاہے وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا اہل سنت سے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ مومن تھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں جو تاریخ یعقوبی کے اندر نقل ہوا کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کی خبر رسول خدا تک پہنچی تو آپ کا عکس العمل کیا تھا؟ جب آپ نے سنا تو یعقوبی لکھتے ہیں لما قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابا طالب ماتا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اب اس وقت یہ مصیبت آپ کے دل پر بہت سنگین تھی۔ یعقوبی لکھنا ہے بہت سنگین تھی، آپ گریہ کر رہے تھے اور آپ کے گریہ شدید گریہ تھا۔ رسول خدا آپ کے جنازے پر آئے، آپ کی پیشانی سیدھی پیشانی کی طرف 4 مرتبہ آپ نے ہاتھ رکھا اور الٹی پیشانی کی طرف 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اور پھر ایک جملہ فرمایا، اے چچا ربیت صغیراً، اے چچا جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری تربیت کی، پرورش کی، وکفلت یتیماً، آپ نے یتیم کی کفالت کی، اور تیسرا کلمہ جو آپ نے فرمایا وَنَصَرْتَ كَبِيرًا، جب میں بڑا ہو گیا تو آپ نے میری مدد کی، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا، پروردگار عالم آپ کو بہترین جزا عطا کرنے والا ہے۔ پھر تابوت کے آگے آگے چلے اور فرمایا اے چچا آپ نے بہت اچھی طرح صلہ رحمی کی، آپ کو بہت اچھی اس کی جزا ملے گی۔ تو میں اپنے سننے والوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا نبی فرماتا ہے وَنَصَرْتَ كَبِيرًا، جب میں بڑا ہو گیا تو آپ نے میری نصرت کی، یہ نصرت کس چیز پر تھی؟ کن معاملات پر جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچپن کا معاملہ اپنی جگہ، کفالت اپنی جگہ، پرورش اپنی جگہ، لیکن یہ جو بڑے ہونے کے بعد یا یہ جو کلمہ ہے کہ میری مدد کی جب میں کبیر ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو یہ کس چیز پر آپ مدد فرما رہے ہیں؟ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، جو آپ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا ان کفار کے درمیان۔ اس وقت اگر کسی نے مدد کی تو جناب ابو طالب تھے، اسی کا ذکر آپ نے اس مقام پر کیا۔ تو اب یہاں پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کوئی کافر اپنے عقیدے کے خلاف، اپنے عقائد کے خلاف، نظریات کے خلاف کہنے والا شخص یعنی رسول خدا جو ان کے کافروں کے عقائد کے برخلاف قل هو اللہ احد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، کس طرح سے ایک کافر شخص جو ہے وہ کسی شخص کی اس کے ان نظریات پر مدد کر سکتا ہے؟ اگر اسی کے اوپر انسان تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو ابو طالب کا ایمان اس کے سامنے روز روشن کی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔